معزز علماء اکرام اور بزرگ بھائیوں، میری ماں و بہنوں، آج ہماری اس مجلس میں جس پروگرام کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ مجید فرقان کے دروس اور امتحانات میں شریک ہونے والے طلبہ سے مراد صرف چھوٹے بچے نہیں، یہاں پر مسجد میں علم حاصل کرنے والے 65 سال کی عمر سے لے کر 10-12 سال کے بچے بھی اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایک عظیم اللہ تعالیٰ کا شرف ہے کہ اس مسجد میں باپ اور بیٹا دونوں کلاس میٹ ہوتے ہیں، باپ اور بیٹی دونوں کلاس میٹ ہوتے ہیں، میاں اور بیوی یہ دونوں کلاس میٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کا شرف اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو الحمدللہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہمارے طلباء نے شرکت کی، محنت کی، کوشش کی، اور ہمارے پروگراموں میں، مختلف پروگراموں میں جنہوں نے صحیح جوابات دیے، ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے ڈھیر سارے انعامات کتابوں کی شکل میں ہم لوگ یہاں پر انشاءاللہ دیں گے، تاکہ اور لوگوں کو اس کا جذبہ ہو، علم حاصل کرے، دینی علم کو حاصل کر کے اپنی نجات کے لیے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اور امت محمدیہ کے اصلاح کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ برادران اسلام، پچھلے دنوں اس مسجد میں سورہ الکوثر کی تفسیر تقریباً 20 دن صرف اس تفسیر میں جو ہے فضیلت الشیخ حافظ معاذ عمری نذیری حفظہ اللہ نے پوری طرح سے الحمدللہ ہم لوگوں کو بتایا۔ اس کے باوجود بھی تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ اس کے اندر شریک ہونے والے طلباء نے اپنے تاثرات کے اندر جو انوکھی اور دل کو دہلا دینے والی باتوں سے اپنے مشورے دیے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ انشاءاللہ وہ مشورے بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ مجلس کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ معاذ عمری نذیری حفظہ اللہ کے ایک چھوٹے سے خطاب کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام شروع ہو، میں ہمارے سلفی ایجوکیشن ٹرسٹ کے صدر پریزیڈنٹ جناب شکیل احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر تشریف رکھیں، اور اسی طرح سے وہیں ہمارے فضیلت الشیخ رضا اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں، اور ہمارے انور صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر تشریف لا کر وہ یہاں جو ہے ہم لوگوں کے لیے جو ہے اس کا سبب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔
برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک آیت نہیں ہے، کافی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ نبا کی صورت ہے، سورہ نبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نبا میں اہل جہنم عیاذاً باللہ اور اہل جنت دونوں کے اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائے۔ اہل جہنم کا اللہ نے جب ذکر فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عدل کی بات کی، اپنے انصاف کی، کہا کہ جزاء وفاقا، یعنی اہل جہنم کو بدلہ برابر برابر دیا جائے گا، جزاء وفاقا، یعنی برابر برابر۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا تو کہا جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بہترین بدلہ ہے اہل جنت کے لیے۔ اور عطا، انسان کی طاقت جتنی ہے، انسان کا عمل جتنا ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ انسان، ایک مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عطا اہل ایمان کے لیے ایسی ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ لیکن اہل جہنم جزاء وفاقا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو وہ عطا کرتا ہے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اہل جہنم کے ساتھ بھی اللہ وہ سلوک کرتا ہے، وہ برتاؤ کرتا ہے جس کی بار بار اس کی وعید سنائی گئی ہے۔ قیامت کے دن رب العالمین جو منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح بنا دیں گے کیا؟ نہیں، مجرمین کا برتاؤ الگ ہوگا، مسلمانوں کا برتاؤ الگ ہوگا، دونوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا جائے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں کو مجرمین کے ساتھ برابر کا برابر معاملہ نہیں۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت کر کے آئے، حلال حرام کی تمیز کرے، اللہ کے دین کو سیکھے، اللہ کی شریعت کا علم حاصل کرے اور علم کی بنیاد پر عمل کرے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی وہی بات۔ اور ایک مجرم اللہ کی شریعت سے منہ موڑتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا استعمال صرف دنیا کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو بھی وہی بدلہ، اسے بھی وہی مقام، ابداً ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین آج کے دن تم ان لوگوں سے الگ کر دیے جاؤ گے، جنہوں نے اللہ کی بات پر عمل کیا ان کے ساتھ تمہارا رہنا سہنا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عام بات ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص، جو مسلمان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کو عبادت کا حکم بھی دیتا ہے، یعنی ایک تو اچھا بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، برائی سے بھی روکتا ہے، آسمان پھٹ جائیں، عذاب آ جائیں، آسمان کے دروازے کھل جائیں، زمین میں زلزلے آ جائیں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی قسم کھا کے بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کرے گا، اس فرد کو نہیں، کیسے بھی بچائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بستی والوں کو ہلاک کر دیں اور اس بستی میں ایسے لوگ ہوں جو صرف صالح نہیں، جو اپنے آپ میں اچھے مصلح بھی ہوں، جو اچھے بھی ہوں اور اچھائی کا حکم بھی دیتے ہوں، ان کا وجود ہے تو ہلاکت ہوگی تو سب کی ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام قانون ہے۔ تو بہرحال ہماری اس مسجد میں بھی میں انشاءاللہ مختصر طور پر 3 باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا، زیادہ لمبا نہیں لوں گا اس معاملے میں۔ سب سے پہلی بات جو ہے یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر بتلا رہا تھا کہ اللہ کا عام قانون ہے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا وہ اس قانون سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی مسلمان اللہ کی کتاب کو بارہا پڑھتا رہے، وہ اس اثر کو اپنے اندر لے لے گا، اس پیغام کو اپنے اندر لے لے گا، اس کا بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ مسجد فرقان آج اس کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس معاملے میں شریک نہیں ہوئے، امتحان میں نہیں بیٹھے، ایک الگ معاملہ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سرے سے علم ہی حاصل نہیں کیے، بڑے بدبخت لوگ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، وہ اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا وہ ان کا رب ہی جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا، اپنا وقت نکالا، بیٹھ کر کے لکھا، اپنے آپ کو ذلیل کیا، علم کے لیے ہر طرح کی مشقت برداشت کی،
آج ان کے لیے وہ دیا جائے گا جو کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے. بڑے سے بڑے جامعات اور یونیورسٹیاں چلے جائیں, ایسے بھی طلبہ کو وہ انعامات نہیں ملتے جو ان طلبہ کو دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا, یہ جو اللہ کے کلام کو پڑھے گا وہ اس کا اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم بھی ایسے ہی کچھ کرنے جا رہے ہیں. جن لوگوں نے اس میں شریک تھے ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں یہ اس کے مراحل ہیں, یہ اس کی ابتدائی چیزیں ہیں. ان کے لیے بھی اللہ کی شریعت کا انہوں نے ساتھ دیا, اللہ کی شریعت کو پڑھا, انعام کے طور پر ان کے ہاتھ میں اللہ کی شریعت کو دی جائے گی, کتابیں ان کو دی جائیں گی جس سے اور ان کی زندگی اچھی ہوگی. اور جو لوگ اس میں شریک نہیں ہیں ہم عذاب تو دے نہیں سکتے, وہ تو اللہ کا کام ہے, لیکن ہم یہ امید نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے دل میں ایسی کوئی امیدیں ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہو, نہیں, ہرگز نہیں, کیونکہ وہ ہمارا خون ہے, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے اپنے جسم کا حصہ ہیں, ہمارے اپنے معاشرے کا ایک طبقہ ہیں. ان سے کوتاہی ہو رہی ضرور, دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے ضرور, لیکن ان کے لیے خیر کی امید کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک جب تک کہ ان کے لیے موت نہ آئے, پھر موت آنے کے بعد نہ کسی مولوی صاحب کا درس کام آئے گا, نہ کسی کی سی ڈی, نہ کسی کی تقریر, نہ کسی کا کچھ اور, نہ کوئی کتاب. اس لیے بوڑھے ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, اپنی آخرت کے بارے میں سوچیے, اللہ کی شریعت کو پڑھیے, ہم سے نہیں کسی اور سے پڑھیے, یہاں نہیں کہیں اور پڑھیے, لیکن پڑھیے, اپنا بھلا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا, مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا, وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. میرا یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امتحان جو ہم نے یہ جو سورۃ الکوثر کی جو تلاوت کی کا جو درس ہوا ہے, یہاں علماء کی قلت ہے. ہماری اس مجلس میں صرف 2 ہی علماء ہیں, ایک شیخ رضا اللہ اصغر عمری حفظہ اللہ ہیں, واقعی ہمارے لیے ایک برکت کی چیز ہے الحمدللہ. شیخ 1960 میں عمر آباد میں فراغت ہوئے, لیکن ان کے قریب رہنے کی وجہ سے, ان سے بات چیت کرنے کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو اس دور میں جو علم عطا فرمایا وہ آج بھی ان کے سینے میں مکمل ہے الحمدللہ, راسخ ہے الحمدللہ. یہ جھوٹی تعریف نہیں ہے, یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو میں ان سے روزانہ بات چیت کرتا ہوں. اور ایک دوسرے ہمارے فاضل دوست ہیں سعود ابن وزیر عمری حفظہ اللہ, اچھے باکمال عالم ہیں الحمدللہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ اس لیے اس بات کا ذکر کیا میں کہ جو سورۃ الکوثر اس کا جو دراسہ کیا گیا اس کے بارے میں ایک آپ کو بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ صرف اس کی تلاوت کی جائے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ تلاوت کرنا ہی نہیں چاہیے, تلاوت کرنا ایک الگ معنی ہے, لیکن اس پہ تدبر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. صرف تلاوت کرنے کا اتنا فائدہ نہیں, تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن تدبر اصل معاملہ ہے. تدبر کیا ہے وہ آج کی اس مجلس میں نہیں بتلایا جا سکتا. تو اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائی, ورنہ آپ دیکھیں گے یہ مسجد کا 5واں رمضان ہے, میرا بھی 5واں رمضان ہے اس مسجد میں. پہلے رمضان میں نے بھی تقریریں کی ہر دن کوئی نہ کوئی بات لے کر کے, دوسرے رمضان میں بھی میں نے کچھ ایسا ہی کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, میں نے سمجھا کہ یہ امت کے لیے نقصان دہ چیز ہے, امت کا اس میں کوئی بھلا نہیں ہے, امت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ایک تقریر کروں میرے لیے بہت آسانی ہے, اگر آپ بغیر کسی جھجک کے بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے ہماری حفاظت فرمائے, لیکن اگر آپ مجھے بولیں نا کہ اس ٹاپک پہ بولو, میں کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کو بول دے سکتا ہوں. اسے یہ غرور کے لیے نہیں بتلا رہا ہوں, یہ کوئی بھی طالب علم مجھ جیسا کر لے گا, کوئی بھی طالب علم. لیکن درس دینے کے لیے بیٹھنا اس کے لیے آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے, کمر ٹوٹ جاتی ہے اس کی, بیوی بچوں سے زیادہ اس کے لیے فکر کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے میں بول نہیں سکتا. بازو رہیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کیا کرنا چاہیے. تقریر کرنا اس میں ہماری آسانی ہے, آپ کا کچھ نہیں ہے, آپ سنیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن میں سمجھا کہ یہ امت کے لیے نقصان ہے, امت کا اس میں کچھ بھلا نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, فائدہ ہے تو صرف ہمارے اپنے جیسے مولویوں کا ہے, آسانی سے کام نمٹ کے نکل جائیں گے. لیکن میں نے سوچا کہ امت کا بھلا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ 8 سال ہم نے آپ کی جیب کا کھایا ہے, آپ سے چندہ لیے ہیں, آپ نے امت کو, مجھے تو نہیں دیے, لیکن مدارس کو آپ نے عمر آباد کو نہیں دیے ہوں گے, لیکن کسی اور جگہ سے ملا ہوگا. پورے ہندوستان کے مدارس چندے ہی سے چلتے ہیں, ہم بھی اسی سے پڑھے ہیں, باپ دادا کی کوئی آمدنی نہیں ہے ہماری, یہ شکایت نہیں, یہ حقیقت ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے آپ کا کھایا ہے, ہم آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.
آپ کو غلط راستے میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ قرآن مجید کو اس ڈھنگ سے پڑھانا چاہیے جس ڈھنگ سے اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے اسے اپنے عمل میں لائے ہیں, تابعین نے, جب تک کہ فتنہ فساد نہیں تھا, بدعتیں نہیں تھیں, خرابیاں نہیں تھیں, جس ڈھنگ سے قرآن کو پڑھایا جاتا تھا اس ڈھنگ سے پڑھانے کی میں نے کوشش کی. کوئی کرنے نہیں کرنے, مجھے اللہ کے پاس جواب نہیں دینا ہے. مسجد چار مینار میں کیا ہو رہا ہے, ابو بکر میں کیا ہو رہا ہے, رحمانیہ میں کیا ہو رہا ہے, آر ٹی نگر میں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کے نہیں پوچھے گا. لیکن فرقان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, تم نے کیا کیا, مجھ سے ضرور سوال ہوگا, کیونکہ میں یہاں کی تنخواہ لے رہا ہوں. اس لیے مجھے یہیں کی فکر ہے, میں یہیں کے لیے کر سکتا ہوں, آپ ہی کا کان پکڑ سکتا ہوں, آپ ہی کو ڈانٹ سکتا ہوں, دوسری مسجد میں نہیں. کیوں, سرے سے مجھے سوال ہی نہیں ہوگا اللہ کے پاس. لیکن آپ کے بارے میں کمی بیشی ہو جائے, آپ کے بارے میں مجھے سے تساہل ہو جائے, آپ کے بارے میں سستی کر لوں, جنت کے دروازے میرے لیے کھلیں گے نہیں. سبحان اللہ, یہی ڈر ہے, یہی فکر ہے. اسی خوف کی وجہ سے اس طرح کی مجلسیں, اس طرح کی دروس, اس طرح کی کلاسیں ہم نے شروع کی تاکہ ہمارا حق ادا ہو. جس ڈھنگ سے ہم کو علم دیا گیا ہے اس ڈھنگ سے میں آپ کو بھی دوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ لوگوں کے چند لوگوں میں سے غلط فہمیاں ہیں, سمجھتے ہیں کہ صرف مدارس میں ایسے پڑھانا چاہیے, پڑھانا, لکھانا, الفاظ معنی سمجھانا, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, مدارس میں نہیں. غلط ہے, غلط فہمیاں آپ کی. آپ 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, مساجد میں ایسے درس ہوتے تھے. دنیا کے, ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کے شیخ جانتے ہیں, ہمارے سعود جانتے ہیں, دونوں علماء ہیں. دنیا کے بڑے بڑے علماء جن کے کم از کم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتلا رہا ہوں میں, ابھی 1000 علماء کے نام لے سکتا ہوں. کتنے؟ 1000 علماء کے. یہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سچائی سے بتلا رہا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ, نام بنام. ان سب کی تعلیم مسجدوں میں ہوئی ہے, مدرسوں میں نہیں. مسجدوں میں, جی شیخ, جی مسجدوں میں ہوا کرتی تھی, مسجدوں میں پڑھے ہیں انہوں نے. لیکن یہ فتنہ و فساد کے دور میں یہ پورا رنگ ڈھنگ پورا بدل چکا ہے. مسجدوں میں صرف تقریر, دھواں دار تقریر. ہم کو حلقے بڑھانا مقصد نہیں ہے, ہم کو ہمارا اپنا ایمان بڑھانا مقصد ہے. تو اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا, یہ ایسے ہی لوگ, ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں, کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں, ان کا جو معیار ہے, ان کا جو لیول ہے, الحمدللہ بہت سارے علماء نے بہت کچھ کہا. ابھی جو ہم نے سورۃ الکوثر پڑھایا, ذمہ داران موجود ہیں, ان کے لیے خوشی کی بات رہے گی انشاءاللہ. آج کا جو سورۃ الکوثر ہم نے پڑھا ہے اس مہینے میں 20 دن تک ہم نے, اس کا امتحان بھی ہم لوگوں نے لیے. شیخ طارق نے, شیخ عبدالوکیل نے, شیخ امین سے تو میری بات نہیں ہوئی, شیخ عبدالعظیم نے, انہوں نے کیا کہا سب بعد میں بتلاؤں گا, کیونکہ ایک زندہ دلیل سعود بیٹھے ہیں یہاں پر. انہوں نے سوالات پڑھایا میں ان سے, انہوں نے یہی کہا کہ عمر آباد کی جو اونچی جماعتیں ہیں یہ تو ان کو دینا چاہیے جو آپ نے یہاں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, محنت سے پڑھائیں گے, محنت سے پڑھیں گے تو سب اچھے بن جائیں گے. صلاحیت ہے آپ لوگوں کے اندر, نہیں پڑھیں گے تو استعمال میں نہیں آئے گی. ایک زندہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں, پیٹ پیچھے بولنے کی بات نہیں. شیخ عبدالعظیم کو بولوں گا, ان کا نام لے کر کون جا کے پوچھے گا, ان کو سامنے جانے سے جھجکیں گے. شیخ عبدالوکیل کا نام بولوں گا, کون فون پہ پوچھے گا, آپ نے ایسا کہا کر کے, لیکن زندہ دلیل ہے الحمدللہ. ان سے جب سوال کا پیپر دیا میں نے, کہا کہ عمر آباد کے اونچے درجوں کا سوال ہے یہ, اور میں نے ان سے کہا میں بات ایسی نہیں ہے, بات ایسی ہے کہ الحمدللہ 100 نمبر لینے والے ہیں, 100 نمبر, 90 پر 4 نمبر, 80 پر 4 نمبر, آگے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. بس پڑھنے کی ضرورت ہے, صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک شخص ہے جو زندگی دینے کے لیے تیار ہے, آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے لیے سختی کرتا ہے, وہ سختی نہیں ہے, وہ آپ کی محبت ہے. اگر میں آپ کو چھوڑ دوں, پڑھنا تو پڑھو, جانا تو جاؤ, کرنا تو کرو, سننا تو سنو, جانا تو جاؤ, تو میں آپ کا دشمن ہوں, میں مجھے آپ کی فکر نہیں ہے, میں آپ کے تعلق سے حساس نہیں ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے میرا معاملہ, یہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتلا رہا ہوں. آپ لوگ درس نہیں سنتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, وہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے, پھر مجھے کھانا کھانے نہیں ہوتا ہے. مجھے یہ اللہ جانتا ہے, یہ کھانا نہیں کھا پاتا ہوں. میری اہلیہ تسلی دیتی ہے, سمجھاتی ہے, صبر دلاتی ہے, تب میں کہیں جا کے کھاتا ہوں. اور پھر خاص کر اللہ شیخ ہمارے عبدالواحد بھائی کو جزائے خیر دے, اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے ماشاءاللہ ہمارے مابین کے لوگوں میں سے, ماشاءاللہ میں قریب سے جانتا ہوں ان کو. انہوں نے ان کا بڑا احسان ہے سمجھ لیجئے مجھ پر بھی, آپ پر بھی. ورنہ جو ہے کبھی کہ میں تیش میں آ جاتا, کبھی کہ چھوڑ کے چلا جاتا میں کہ یہ قوم ماننے والی نہیں, یہ قوم سننے والی نہیں. بڑا صبر دلایا انہوں نے. قرآن نہیں پڑھتا ہوں لیکن اثر ان پہ ہو رہا ہے, انہوں نے مجھے صبر دلایا الحمدللہ. تو اس اعتبار سے آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں, آپ کو سختی کرتا ہوں, آپ کا دوست سمجھیے. اس دن سے پہلے جس دن کے میں آپ کے مابین آپ کے ساتھ نہ رہوں, میرا انتقال ہو جائے, کوئی ایسی سختی کرنے والا نہیں ملے گا, آپ کو سمجھانے والا نہیں ملے گا, کوئی آپ کے پیچھے پڑھنے والا نہیں ملے گا.
اس کا فائدہ اٹھائیے, پڑھیے, اپنی آخرت بنائیے. یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کا دوست سمجھیے. اگر میں چھوڑ دوں میں آپ کا دشمن ہوں, میں اور میں آپ کا دشمن نہیں بننا چاہتا. آپ اندازہ لگائیے, آپ روڈ میں جا رہے ہیں, کوئی آدمی حادثے میں گر گیا گاڑی سے, آپ چھوڑ کے جائیں گے, بھاگیں گے اس کی طرف, کیا کریں گے آپ؟ ہاں, میں اور آپ راستے میں چل رہے ہیں, آپ بار بار گر رہے ہیں, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے, آپ بولیں کہ آپ اپنی جگہ میں بیٹھو, میرا دل ایسا نہیں ہے, میرا دل مارا جاتا ہے, مجھ سے ہوتا نہیں ہے, آپ کو گرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہوں میں. اس لیے آپ اس کا فائدہ اٹھائیے. میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ بھی اپنے کے لیے کیجیے. ایک دوسری بات رہی. ایک تیسری بات یہ ہے امتحان کے سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی, اور جو ہے ہم لوگوں نے پڑھا, تو میں یہ مناسب سمجھا کہ جو ہے امتحان ایسا ہو جو میں پڑھا رہا ہوں. ورنہ آپ دیکھیں گے پچھلے رمضان میں, پہلے رمضان میں, دوسرے رمضان میں آپ کو سوالات دے دیتا تھا, کیا جاننے والا کیا نہیں جاننے والا, سب بیٹھ جاتے, قلم لیتے, بت مارتے جاتے, کہیں کچھ تیر لگ جاتی, انعام مل جاتا ہے, ایسے یہ سب غلط تھے, کسی کی صلاحیت نہیں بڑھ رہی. تو اس کے بعد جیسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, تو پچھلے سال ہم نے الرحیق المختوم کا جو ہے یعنی کچھ حصہ پڑھایا تھا ہم نے آپ کو, اس کا امتحان لیے تھے. تو اس اعتبار سے میں نے سوچا کہ رمضان میں جو پڑھا رہا ہوں اسی کا امتحان لوں, تاکہ پکا ہو جائے. پڑھانے کا کچھ مقصد ہو. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے رمضان پر تقریریں سنی ہیں, ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے میں پورے رمضان کا درس سنا سکتا ہوں, یا ایک دن کی تقریر سنا سکتا ہوں؟ یہ ایسے ہی بول رہا ہوں, نہیں, صحیح سوال کر رہا ہوں. آپ لوگوں میں سے کسی مسجد میں آپ نے رمضان گزارا ہوگا, پورے 20 دن دروس سنے ہوں گے نا, تقریریں, آپ میں سے کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے؟ انشاءاللہ 1000 روپے کا انعام دوں گا میرے اپنے جیب سے. یہ سچائی سے بول رہا ہوں. ایک بھی نہیں اٹھا سکتے؟ یہ اندازہ ہے, دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے رزلٹ. 20 دن میں نے پڑھایا ہے, اللہ کا عظیم احسان ہے, اللہ کے توفیق سے. جتنے لوگ شریک تھے ان میں سے کتنے لوگ سبق سنا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7, ہاں 8 9, اور جی ہاں 10 11 12. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ رزلٹ ہے آپ کا, یہ آپ کا رزلٹ ہے. یہ خوشی کی بات میرے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے قرآن نازل کیا ہے اسی ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے. تقریر سننے والوں کا حال دیکھیں. کل کی تقریر کوئی سنا سکتا ہے مجھے؟ کل کی تقریر, گزشتہ رمضان کی نہیں. ایک آدمی ہاتھ اٹھائیں جو لوگ کل کی تقریر میں شریک تھے. ایک آدمی ہاتھ اٹھائیں. جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ایک آدمی ہاتھ اٹھائیے. دیکھیں رزلٹ, دیکھیں یہ رزلٹ ہے, یہ آپ لوگوں کا رزلٹ ہے. اور 12 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی ہاتھ اٹھے گا. نیچے خواتین کی بھی بھرمار رہے گی ہاتھ اٹھانے والوں میں سے انشاءاللہ. اس لیے کہ جس ڈھنگ سے پڑھایا جاتا ہے وہ رزلٹ پہ بات ہوتی ہے. ورنہ رزلٹ یہ نہیں کہ حلقہ بڑھ جائے, رزلٹ یہ ہے کہ علم دلوں میں مضبوط ہو جائے. آپ کے گھر جائیں تو بھی آپ کا علم آپ کے ساتھ رہے, بازار میں جائیں تو بھی آپ کا علم ساتھ رہے, مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اٹھنے سے پہلے آپ کا علم آپ کے سینے میں نہیں. سبحان اللہ, افسوس سے ڈوب مرنے کی بات ہے, یہ بھی کوئی علم ہے. وقت ضائع کیا ہے آپ نے, پونا گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا. ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو آپ کے رگ رگ میں جا کر کے بس جائیں. جہاں کہیں بھی رہو آپ کا علم آپ کے ساتھ رہے, حتیٰ کہ آپ کی قبر میں بھی, جس سے آپ سے کہا جائے کہ ایک ایک آیات پڑھو اور جنت کا ایک درجہ چڑھتے جاؤ. ایسا علم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہو تو نکل جائے سینے سے. سینے میں علم ہو, محفوظ ہو, وہی علم جنت کی زینے میں چڑھنے کے لیے کام آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو بہرحال یہ ایک دوسری بات تھی. امتحانات کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے امتحان میں شریک رہے وہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور موقع عطا کیا. خواتین میں گو کے کم تھے, لیکن ماشاءاللہ قابل ترین خواتین نے امتحان لکھا. بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے چنا. اور جو لوگ اس امتحان میں شریک تھے وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرنا چاہیے, ان کو اپنے آپ کو دوشی ٹھہرانا چاہیے, اور اس طرح سے وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت سے محروم رہ گئے. بہرحال جو لوگ شریک ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انعام دیا جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر شریعت کے قریب آنے والوں کے لیے بڑا زبردست وعدہ کیا ہے. ان کے لیے ایسا انعام. ہم بھی آپ کو شریعت پڑھا رہے ہیں, تو اس اعتبار سے جو لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست انعام رہے گا انشاءاللہ. ہمارے ایک ساتھی جو یہاں پر نہیں ہے, جناب اسلم صاحب, یہاں روڈ میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں ہمارے پاس. وہ میں تو پوچھا نہیں ان سے, اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر کے 10,000 روپے دیے انعامات کے لیے, کتابوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ ہی نے ان کو بھی توفیق عطا فرمائی. تو اس اعتبار سے یہ ساری کتابوں کا کریڈٹ انہی کے نام جاتا ہے. انہوں نے جو ہے مسجد کے لیے کتابوں کے لیے پیسہ فراہم کی ہے. آخر میں
بات کو ختم کرنے سے پہلے یا اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ مجھے فی الحال نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن میں بس اللہ سے اجر لینے کے لیے بات کہہ دے رہا ہوں۔ پورے ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں کو بھی شریعت کا علم کا مسجد فرقان سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے صرف آپ اپنی دعاؤں میں صرف اپنے معلم کو نہیں، جس نے آپ کو پڑھایا ہے، جس نے آپ کو سکھایا ہے، صرف انہی کے لیے نہیں، آپ کے ذمہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس مسجد میں جو انہوں نے ماحول پیدا کیا، یہ یقیناً کسی جہاد سے کم نہیں ہے، کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داران اس طرح کی کلاسوں کے لیے آڑ بنتے ہیں، انہوں نے تو میدان بنا کے دیا ہے، ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، ہر طرح کی جو ہے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیوں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے لیے کتنا انہوں نے سہارا بنا ہے، میرے لیے کتنا ساتھ دیا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کا فضل نہیں ہوتا تو بڑی مشکل ہو جاتی، لیکن سب سے بڑھ کر کے انہوں نے مجھے ساتھ دیا، سب سے بڑھ کر کے انہوں نے مجھے چلایا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مضبوط کیا، میرے لیے آسانیاں پیدا کی، کتابوں کی مدد کی، ہمارے لیے تعلیم دینے کے جتنے کچھ ذرائع ہو سکتے ہیں سب انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی۔ آپ کو جو علم کا جو فائدہ ہو رہا ہے، شریعت کا جو فائدہ ہو رہا ہے، صرف اپنے معلم کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ذمہ داروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سامنے نہیں، غائبانہ دعائیں کیجیے، یہ آپ کی غائبانہ دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے دین کا کام اور لیتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اپنے انعامات کا میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ یہ جو انعامات ہیں یہ 4 طرح کے انعامات ہیں، 4 طرح کے انعامات ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے بتلاؤں گا، وہ اس کے حساب سے انعامات لیتے جائیں گے۔ ابھی جو رمضان میں جو سورۃ الکوثر کی جو درس دیا گیا، اس میں امتحان ہوا اور امتحان میں 22 لوگ شریک تھے، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، اور 22 میں سے 17 مرد تھے اور 5 خواتین تھیں، اور 5 خواتین میں سے بھی 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں خواتین میں سے بھی۔ اور ان 15 میں سے ان 22 میں سے 15 لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اور ہمارے پاس جو کامیابی کا جو آخری جو درجہ ہے وہ 60 نمبر ہیں۔ 50 پر 9 بھی کسی کے ہوں تو وہ فیل سمجھا جائے گا، 60 نمبر ہمارے پاس یعنی کامیاب اور پاس ہونے کے ہیں۔ تو میں انعامات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا انعام، دوسرا انعام اور تیسرا انعام کی بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری مسجد میں یہ بات ہے کہ 60 نمبر سے اوپر جتنے لوگ بھی لیے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا چھوڑ کر کے، ان کے لیے بھی اعزازی انعام دیا جاتا ہے، اور جو 60 نمبر سے نیچے ہیں ان کے بھی ہمت افزائی اور دل جوئی کے لیے انعام دیا جاتا ہے۔ تو پہلے انشاءاللہ ان انعامات کو ہم لوگ نمٹیں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو اس امتحان میں شریک تھے اور پہلا اور دوسرا تیسرا انعام لیے ہیں، ان کے لیے انعام ہے، میں شیخ رضا اللہ یعنی اصغر عمری حفظہ اللہ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ انعامات تقسیم کریں، اس لیے کہ ہماری مجلس میں عمر کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی ہماری اپنی نظر میں آپ ہی صاحب علم ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ انعامات تقسیم کریں۔ سب سے پہلا انعام ہے آپ کی بیٹی ہی نصیحہ، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کے 100 نمبر ہیں، مکمل 100 نمبر۔ یہ ایسا سوال کا پیپر ہے عام طالب علم جواب نہیں دے سکتا، لیکن الحمدللہ انہوں نے کل کے کل 100 نمبر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ جی فقہ الحدیث ان کا انعام ہے۔ یہ شیخ کا انعام ہے جی، ماشاءاللہ۔ ہاں دوسرا انعام ہے، ہمارے مسجد کے اپنے ذمہ دار ہیں ابو یحییٰ منصور ابن خلیل، ان کے 9 پر 4 نمبر ہیں۔ ان کے 3 کتابیں ہیں، ایک تحفہ اثنا عشریہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، اور دوسری کتاب ہے جدید فقہی مسائل حافظ مبشر حسین لاہوری کی، اور تیسری کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا علامہ سید سلیمان ندوی کی۔ یہ 3 کتابیں ہیں، دوسرا انعام ہے ان کا، ان کے نمبر ہے 9 پر 4۔ تیسرے انعام میں دونوں مشترک ہیں، ایک ہمارے ابو احمد ہیں حسن ابن شکیل، ایک ابو القاسم ہیں صادق ابن امین، ان دونوں کے نمبر یکساں ہیں، مساوی ہیں، 80 پر 4 80 پر 4، تو اس اعتبار سے دونوں کو ایک ہی بالکل مساوی انعام دیا جا رہا ہے۔ ایک ہے جی اطلس القرآن، اطلس القرآن، اس موضوع کا میں تعارف ابھی نہیں کرا سکتا، یہ اپنے موضوع کی سب سے عظیم کتاب ہے، سب سے منفرد کتاب ہے، انشاءاللہ یہ کتاب دی جا رہی ہے اطلس القرآن، ڈاکٹر شوقی ابو خلیل کی، اس میں نام دیکھ لیجیے۔ ہاں ابو القاسم صادق ابن امین، ابو احمد حسن ابن شکیل، دونوں کا ایک ہی نمبر ہے 80 پر 4۔ جی ٹھیک ہے، آرام کیجیے۔ اس کے بعد
جو بھی لوگ 70 سے اوپر نمبر لے چکے ہیں، یعنی 60 سے اوپر، 60 نمبر پاس ہونے کے ہیں، 60 سے اوپر جس کے بھی نمبر آتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیا جائے گا. اور میں ہمارے مسجد کے یعنی ایک ہمارے مسجد کے جو صدر ہیں جناب عادل نام ہے، شکیل نام ہے، شکیل ہے آپ جی، شکیل عادل، ہاں جی، انشاءاللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ انعامات تقسیم کریں. سب سے پہلا انعام ہے سید منذر ابن سید مرتضیٰ، ان کے نمبر ہیں 80 پر 1. العزیز الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز، شیخ عبدالعظیم البدوی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، یہ فقہ پر بڑے عظیم کتاب ہے. دوسرا انعام ہے ابو معاذ برکت ابن عبد الرزاق، بدعات کا انسائکلوپیڈیا، 70 پر 3 ان کے نمبر ہیں. تیسرا انعام ہے عبد الواحد ابن عبد الحمید، ہمارے مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کا نمبر 70 پر 2 ہے. شریعت و طریقت مولانا عبد الرحمن کیلانی اور فیروز اللغات. چوتھا انعام ہے سمیع اللہ خان ابن محبوب خان، ان کے بھی نمبر 70 پر 2 ہیں. جواہر الایمان، اللؤلؤ والمرجان کی شرح ہے. پانچواں انعام عمران ابن آصف، ان کے نمبر 70 پر 2 ہیں اور فی الحال وہ شریک نہیں ہے یہاں پر. فتح المجید ان کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کی بھی کتاب فتح المجید ہے، نام دیکھ لیجیے اس میں، خیر دے دیجیے. فتح المجید کتاب و توحید کی شرح ہے، شیخ محمد عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی. چھٹا انعام سلمہ بنت عبد الغفور، ان کے بھی نمبر 70 پر 2 ہیں. بڑی محنت کرنے والی خاتون ہیں ماشاءاللہ، بہت سنجیدہ ہیں علم حاصل کرنے میں. ان کے بھی نمبر 70 پر 2 ہیں. 2 کتابیں ہیں ان کی، ایک اسلام کی بیٹیاں مولانا اسحاق بٹی کی، ایک ہدیۃ النساء پاکستان کے معروف عالم دین حافظ مبشر حسین لاہوری کی. سلمہ ہیں ان کی، کوئی شوہر کوئی اچھا ایسا کیا؟ اچھا جی جی، الگ رکھو اس کو، ہاں نیچے جا کے پہنچا دو، ایسے نیند بھی چلے جائے گی. اس کے بعد ہیں ظہیر ابن اقبال، ان کے بھی نمبر 70 پر 2 ہیں. ظہیر ابن اقبال ابھی تھے نا ادھر، افضل، ظہیر ابن افضل، ان کے بھی نمبر 70 پر 2 ہیں. شیخ محمد بن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ کے فتاوے جو اردو زبان میں مترجم ہیں، وہ ان کی کتاب ہے، وہ ان کا انعام ہے. 8واں انعام ہے محی الدین ابن حسین، یہ کیرلا کے ہیں، ان کے نمبر 70 ہیں. فتح المجید وہی ان کی کتاب ہے انعام کی. 9واں انعام ہے ابو طلحہ محمد حقانی ابن عبد الرحمن، 60 پر 8 ان کے نمبر ہیں. عالم عرب کے ایک عالم ہیں دکتور محمد علی الصلابی، علی ابن محمد الصلابی، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین، معاویہ بن ابی سفیان، حسن بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرت پر انہوں نے کتابیں لکھی. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے وہ اسی کا ترجمہ ہے. ابراہیم ابن راجن، ابراہیم نہیں، وہ نہیں، تذکرہ نہیں ہے، وہ ہے ابراہیم ابن راجن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسلام جیسی نعمت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مالا مال فرمایا. اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے. انہوں نے کفرستان سے نکل کر کے اسلام میں آئے، اور سبحان اللہ دیکھیں ان کے نمبر ہیں 60 پر 6. بہرحال ان کو جو کتاب دی گئی ہے طب نبوی، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، انگریزی میں مترجم ہے. عدنان ابن امتیاز، 60 نمبر ہیں ان کے. التذکرہ، امام قرطبی رحمہ اللہ کی انگریزی میں مترجم کتاب ہے. اس کے بعد 60 سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو بھی انعام ہے انشاءاللہ. تو یہ کل 7 لوگ ہیں، ترتیب پر آ کے اپنے انعام لے لیجئے. سب سے جی شیخ سعود، شیخ سعود آئیے انشاءاللہ. جی شیخ سعود آپ کا نام ہی نہیں؟ جی آ جائیے. وہاں پہلا انعام ہے امتیاز ابن نصیر، تقویت الایمان ان کی کتاب ہے، ان کی انعام کی کتاب، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی. اس کے بعد ایاز ابن علی،
محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا انگریزی میں مترجم کتاب ہے. ام ہانی بنت ناصر, یہ چھوٹی سی بچی ہیں لیکن ماشاءاللہ 50 پر 6 نمبر ہیں ان کے. لیکن بڑی کوشش کی بارڈر میں آ کر کے پاس ہوئی ماشاءاللہ. ناصر ان کے والد صاحب ہیں کیا؟ الحمدللہ. ارے آپ آئیے, آپ آ کے شیف حاصل کیجیے نا. ام ہانی بنت ناصر, بڑی یعنی اس بچی کے تاثرات, اس بچی کی محنت واقعی اس کے یعنی جوابی پرچے سے معلوم ہوتا ہے. 12 سال کی بچی ہے ماشاءاللہ, 50 پر 6 نمبر ہیں. اور یہ جو سوال کا جو پیپر ہے, جیسے کہ میں نے بہت سارے علماء کے نام لیے چونکہ زندہ مثال تھی شیخ سعود, تو جو ہے یعنی اتنا اعلیٰ معیار ہونے کے باوجود بھی 50 پر 6 نمبر ہیں الحمدللہ. اس کے بعد عبدالعزیز ابن حافظ احمد, ان کی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب التوحید اردو میں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی, ایک صحیح مسلک جس کو یعنی ہمارے مسجد کے ذمہ دار عبدالواحد ابن عبدالحمید نے ترتیب دی ہے. یہ 2 کتابیں ان کے نام ہیں. عبدالحمید ابن حافظ احمد, ان کی بھی یہی 2 کتابیں ہیں. ایک کتاب التوحید محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی, ایک صحیح مسلک, ہو بہو وہی 2 کتابیں. عائشہ تبسم بنت الیاس, کتاب التوحید محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی. یہ عبدالہادی نیچے پہنچا دو. جویریہ بنت جویریہ بنت عبدالعزیز, یہ ہمارے عبدالعزیز کی یعنی دختر ہیں. ان کی کتاب ہے توحید کے مسائل, محمد اقبال کیلانی کی. یہ بھی 10 سال کی بچی ہے. ہاں 10 سال کی بچی ہے ماشاءاللہ. ساری چیزیں لکھی بھی ہیں انہوں نے. ہاں الحمدللہ جی. اس کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ کو معلوم ہے اور کچھ کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں جو کلاسیں ہوتی ہیں, چاہے قواعد فقیہ ہو, علوم القرآن ہو, فضائل صحابہ ہو, الرحیق المختوم ہو, الایمان بالملائکہ ہو, یا صبح کا درس صحیح البخاری کا ہو, یا شام کا درس قرآن ہو, رمضان کا ہو, کوئی بھی کلاسیں کیوں نہ ہو, درمیان میں جب سوال جواب ہوتے ہیں, سوال کوئی اچھا سوال ہو, اس کا جواب مل جائے تو ایسی صورت میں ان کے لیے بھی انعام رکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں انعام رکھا گیا ہے. تو میں ہمارے والد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہ انعامات تقسیم کریں. وہیں بیٹے ٹھیک ہے. ہاں سب سے پہلا انعام ہے ابو یحییٰ منصور ابن خلیل. ان کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت, حافظ صلاح الدین یوسف کی حفظہ اللہ. دوسرا اور تیسرا انعام یہ کے بعد دیگرے ابو احمد حسن ابن شکیل, ان کے 2 انعام ہیں. ایک امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا اردو زبان میں, اور دوسرا نکاح کی کتاب. ابھی غیر شادی شدہ ہے اس لیے مناسب کتاب دی جا رہی ہے جی. چوتھا انعام ہے عبدالواحد ابن عبدالحمید. کتاب ہاں توضیح الکلام فی وجوب القراءۃ خلف الامام, یعنی امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. اس موضوع کی منفرد کتاب ہے جو پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے لکھی ہیں. 5واں انعام ہے ابو القاسم صادق امین ابن اشتیاق. ان کی کتاب ہے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد, مولانا اسحاق بھٹی کی. 6واں انعام ہے سمیع اللہ خان ابن محبوب خان, جدید فقہی مسائل. 7واں انعام ہے ابو الحسن شکیل ابن نذیر, موضوع اور منکر روایات, ڈاکٹر سید سعید احسن عابدی کی. 8واں انعام ہے یوسف ابن مصطفیٰ, علوم الحدیث, ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر پاکستان کے ہیں جی. اور آخری نام ہے عبدالعزیز ابن حافظ احمد, سنت نبوی اور ہم, ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی پاکستان کے عالم ہیں. ہاں اچھا. اور آخری نام ہے 10واں عمران ابن آصف, جادو کی حقیقت, غازی عزیر مبارک پوری. دو انعامات باقی رہ گئے, یعنی 2 طرح کے انعامات.
اب فی الحال کے جو میں انعامات دینے جا رہا ہوں یہ جو انعامات میں دینے جا رہا ہوں یہ وہ انعامات ہیں جو اس میں خالص میرا اپنا فیصلہ ہے اس معاملے میں. وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد جو اس کی بنیاد پڑنے کے بعد اس میں جو کلاسیں جو شروع ہو رہی ہیں وہ کم و بیش 3 سال سے کلاسیں چل رہی ہیں اور مختلف موضوعات پر کلاسیں چل رہی ہیں, ورکشاپ ہو رہے ہیں, صبح و شام کے درس ہو رہے ہیں, اور جو کلاسیں چل رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلاسیں یہاں ہمیں چلانے کا جو توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ اپنے آپ میں ایک انوکھے اور منفرد ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں, میں عرب دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں. سعودی عرب تو ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ معیار ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ باقی رکھے, مزید ترقی عطا فرمائے دین کے اعتبار سے وغیرہ. لیکن بر صغیر میں ہند و پاک, بنگلہ دیش وغیرہ میں یا سعودی عرب کو چھوڑ کر کے دنیا کی اگر آپ بات کریں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مسجد میں اس طرح کی کلاسیں چل سکتی ہیں جو ہماری مسجد میں چل رہے ہیں الحمدللہ. یہ اس لیے میں بتلا رہا ہوں پورے وثوق سے کہ پڑھانے والا میں ہی ہوں, اور صرف میں اکیلے کی بات نہیں ہے, ہمارے اساتذہ کی شہادتیں ہیں, ہمارے اساتذہ کی گواہی ہے, دیگر علماء کی باتیں ہیں. تو اس اعتبار سے ہماری مسجد میں جو کلاسیں چل رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. قواعد فقہیہ یہ اس کی شرح میں آپ کو کر نہیں سکتا یہاں پر, اور 1 گھنٹے میں بھی میں آپ کو نہیں بتلا سکتا, وہ ایک بڑا موضوع ہے. اسی طریقے سے علوم القرآن, اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے. الرحیق المختوم ہے تو کتاب بڑی عام, لیکن جس ڈھنگ سے پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے فی الحال نہیں بتلایا جا سکتا. الایمان باللہ, اسماء حسنہ, الایمان بالملائکہ, فضائل صحابہ, یہ تقریر کی بات نہیں ہے, فضائل صحابہ کی ایک اہم کلاس ہے جو ایک درس کے طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں. صبح میں صحیح بخاری پڑھتے ہیں, شام میں. تو میرے پاس جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں کم و بیش ان کی جو تعداد ہے وہ 40 کے قریب ہے, مرد و خواتین کو ملا کر کے. چونکہ پڑھانے والا میں ہوں, مرد بھی میرے سامنے ہوتے ہیں, خواتین بھی میرے سامنے ہوتی ہیں. کون پڑھ رہے ہیں, کون نہیں پڑھ رہے ہیں, کون کلاس میں حاضری دیتے ہیں, کون ساری چیزیں لکھتے ہیں, اور کون کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, احترام کے ساتھ بیٹھتے ہیں, علم کا احترام, علماء کا احترام, اور اسی طریقے سے پوری دل لگا کر کے پڑھنا اور ہر طریقے سے حاضر ہونا. اور ایک طالب علم کے جتنے اہم اور خوبیاں اور صفات ہو سکتی ہیں جسے ایک میں دیکھنا چاہتا ہوں اور جو ہے جسے ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کلیہ میں جس طریقے سے ہم لوگوں نے پڑھ کر کے آئے اور جو معیار یہاں پر لانا چاہتے ہیں, کون ہمارے شانہ بشانہ اور ہمارے قدم بقدم چل رہے ہیں, ان کو انشاءاللہ یہاں پر انعام دیا جائے گا. یعنی ہماری 3 سالہ مدت میں سارے کلاسوں کو ملا کر کے, اور یہ اپنا ذاتی فیصلہ ہے جو اپنے طور پر میں نے معیار بنایا ہے, جو ایک اچھے طالب علم کے لیے جو معیار چاہیے, علم کی جس کے اندر پیاس ہو. اور کسی دن کلاس نہیں ہونے کی صورت میں, جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کلاس میں آتے ہیں, مل گئی تو پڑھ لیے, نہیں تو نہیں پڑھے, کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں. لیکن جن لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کلاس نہیں ہونے کا یا کسی اور وجہ سے, ایک طالب علم کی جو صفات ہوتی ہیں جو واقعی ہونی چاہیے, یہ آپ اپنے معیار کے اعتبار سے مت سوچیے, میں اپنے معیار کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو جس سے مجھے دل کو واقعی لگا کہ واقعی یہ طالب علم ہے, اسے طالب علم کا نام دیا جا سکتا ہے, اور صحیح معنوں میں یہ طالب علم کہلا سکتا ہے, اور انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا جا سکتا ہے. اور کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کے پاس پڑھنے والوں میں حقیقی معنوں میں طلبہ کون ہیں, کون صحیح معنوں میں علم کی قدر کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, میرا دل جس کو مانتا ہے, میرا دل جس کو ہاں کہتا ہے, ان کو یہاں پر انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال وہ مردوں میں سے 3 ہیں اور خواتین میں سے 3 ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ان 6 کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, بہت سارے ہیں, اچھے خاصے ہیں ماشاءاللہ. جیسے ہمارے حسن ہیں, اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے حقانی بھائی ہیں, عبد الواحد ہیں, عبد الواحد ابن عبد الحمید ہیں, برکت بھائی ہیں, ابو الحسن ہیں, خواتین میں بھی کچھ ہیں. لیکن ان سب میں جو معیار میں چاہتا ہوں جس پر پورے اترتے ہیں ان لوگوں کو میں انعام دے رہا ہوں, وہ مردوں میں سے 3 ہیں اور خواتین میں سے 3 ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارے مسجد فرقان کے 6 چنندہ طلبہ ہیں, 3 مردوں میں سے اور 3 عورتوں میں سے. پہلا جو انعام ہے وہ مردوں میں سے ابو یحییٰ منصور ابن خلیل کا. صحیح معنوں میں دل کہتا ہے کہ کوئی طالب علم ہو تو ایسا طالب علم ہونا چاہیے. بہرحال ان کو سنن ابی داؤد کی شرح اردو کی اب تک کی سب سے بہترین شرح ہے, وہ ان کو انعام میں دی جا رہی ہے انشاءاللہ. یہ سمیع اللہ بھائی خود انعام لے رہے ہیں. شیخ عبد الحسیب کہاں ہیں جی؟ ایسا کیا؟ نہیں, وہ خود لے رہے ہیں, وہ خود لے رہے ہیں, اس لیے دے دیجیے. چلیے میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں, واقعی یہ خود ایک شرف ہے آپ کے لیے انشاءاللہ.
دوسرا انعام ہے ابو القاسم صادق امین ابن اشتیاق. اچھا وہی سمجھ لیا آپ. اچھا. ایک کتاب ہے المنجد، عربی اردو لغت ہے، اور دوسری کتاب ہے فتاوی اصحاب الحدیث. بارک اللہ فیکم. اور تیسرا انعام ہے سمیع اللہ خان ابن محبوب خان. ایک ہی منہاج السنہ النبویہ، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو 8 جلدوں میں کتاب ہے، اس کا مختصر کیا ہوا عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ ہے. یہ کتاب ہے فتاوی اصحاب الحدیث. اور 3 خواتین میں سے ہیں جن کو واقعی دل کہتا ہے کہ طالبات ہونا ہو تو ایسے ہونے چاہیے، جنہوں نے واقعی مجھے متاثر کیا ہے ہر میدان میں جس طرح میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان میں سے سب سے پہلا انعام ہے خواتین میں سے نصیحہ بنت رضا اللہ اصغر. ان کو بھی سنن ابی داؤد کا انعام دیا جا رہا ہے. نہیں، انعام تو لینا ہی ہے جی. بارک اللہ فیک. آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ چند دن پہلے ہماری مسجد میں عربی زبان کے دروس پر بھی کلاس چلتی ہے، عربی زبان کے قواعد گرامر پڑھائے جاتے ہیں. ابھی جس کو انعام دیا گیا ہے، جس خاتون کو، آپ کو نہیں معلوم ہے، ان کے ساتھ پڑھنے والے ساتھیوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن ایسے تھے کہ جنہیں ڈاکٹر نے صلاح دی تھی کہ وہ کسی طور پر بھی گھر سے باہر نہ نکلے. وہ گھر ہی میں بیٹھ کر کے تھیں، لیکن اپنے شوہر کو بھیجتی تھیں، یہ آتے ریکارڈ کرتے، درس لے کر جاتے اور ایسے جا کر کے پڑھا کرتی تھی. اس رمضان میں بھی 100 کے 100 نمبر لیے اس خاتون نے، لیکن گھر میں بیٹھ کر کے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے لیے مکمل پیاس ہو، ان کے اندر مکمل شوق ہو، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا جوہر ان کے اندر موجود ہو. ایسے لوگ طلبہ کہلانے کے قابل ہوتے ہیں. اور نہ ہمارے بر صغیر میں طلبہ ایک مفت میں بانٹنے والی بات ہے، وہ بھی طالب علم، ایسا نہیں ہے. یہ طالب علم اسلام کی ڈکشنری میں، اسلام کی لینگویج میں بہت بڑا نام ہے. یہ ایرے غیرے کو ملنے والا نام نہیں ہے جی. دوسرا انعام ہے جو خواتین میں سے جنہوں نے علم کے لیے واقعی مجھے متاثر کیا ہے، وہ ہے سلمہ بنت عبد الغفور. ہاں، ان کے لیے جو کتاب ہے بدعات کا انسائکلوپیڈیا. اور تیسرا انعام ہے خواتین میں سے، وہ ایک اچھی طالبہ بھی ہیں اور میری اپنی بیوی بھی ہیں، امۃ اللہ فاطمہ بنت السید انور. چونکہ یہ میں تھوڑا خوف محسوس کر رہا تھا کہ میری بیوی کو میں کیسے انعام دوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو انصاف ہے اس کو لازم رکھنا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنوں کو دور کر دیتا ہے کہ میرا دوست ہے، اگر میں اس کو انعام دوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ جو ہے یعنی یہ اپنے دوست کو دے دے رہا ہے، یہ اپنے باپ کو دے دے رہا ہے، یہ اپنی ماں کو دے دے رہا ہے. لیکن وہ بھی ظلم ہے. کوئی اپنی بیوی ہو، اپنا بچہ ہو، اپنا بھائی ہو، صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو بھی انعام دے جا رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے. لیکن صلاحیت ہونے کے باوجود ڈرتے رہنا، وہ بھی ظلم ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہر اعتبار سے طالبہ کہلانے کے قابل ہے. جامعہ محمدیہ کی فارغہ ہیں، ان کے اساتذہ نے ان کی تعریفیں کی، ان کے نمبرات بتلاتے ہیں، ان کے انعامات بتلاتے ہیں کہ محمدیہ کی تاریخ میں بھی یہ کافی اچھی طالبہ تھیں. اور ہماری مسجد میں بھی علم کے اعتبار سے جو چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ وہ ان کے اندر موجود ہیں. اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ علم دیتے وقت میں آپ لوگوں کو کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون اپنا ہے، کون دور کا ہے، کون مالدار، کون غریب، کچھ نہیں دیکھتا ہوں. جہاں ڈانٹنے کی بات آتی ہے سب کو ڈانٹتا ہوں. حتیٰ کہ ابو یحییٰ کو سب سے پہلا انعام دیا گیا، ضرورت پڑی تو ان کو بھی ڈانٹ دیتا ہوں. لیکن ہمارے اہلیہ ہیں کر کے خاموش نہیں بیٹھتا ہوں، سب سے زیادہ ان کو ڈانٹتا ہوں. اگر پڑھائی میں کمی بیشی ہو جائے تو سب سے زیادہ ان کا کان پکڑتا ہوں. اگر کمی بیشی ہو جائے ان کے پڑھنے میں تو ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا ہوں. وہ تو ایسے انعام نہیں دے رہا ہوں، یہ سارے مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو انعام دے رہا ہوں. تو بہرحال وہ چونکہ بہترین طالبہ ہیں ماشاءاللہ اور مخلص طالبہ ہیں، علم کا احترام کرنے والی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیا جائے گا. ان کا انعام تو مجھے ہی لینا پڑے گا. جی جی. یہ 3 کتابیں ہیں ان کی، ایک فقہ الاسلام، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات، ایک سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اگر آپ صحابہ کی تاریخ اٹھائیں گے، ہمارے عبد الواحد بھائی نے شروع میں ایک بات کہی، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں، اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ میری اپنی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلوا دیا. بڑی زبردست بات ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے غور کیا، کتنے لوگوں نے اسے سن کر کے انسنی کر دیے. ہماری مسجد کی جو خصوصیت ہے الحمدللہ، میں جمعہ کے خطبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عید کے خطبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری فیملی آ جاتی ہے.
نانا بھی، نانی بھی، نواسے پوتے سب کچھ آ جاتے ہیں، بہو داماد سب، عید میں بھی، عید کے خطبے میں بھی، جمعہ کے خطبے میں بھی. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ کے پڑھنا لکھنا، اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت اونچے اخلاق چاہیے اور بہت جواں مردی چاہیے اس کے لیے. اس لیے کہ آدمی، ہماری مسجد میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. ایک غرور رہتا ہے یا ایک طرح کی شرم رہتی ہے، دونوں چیزیں غلط. شرم کی بنیاد پر بھی میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، نکل کے بھاگتے ہیں. کس کا جا رہا ہے، کس کا قصور، کس کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے. اور کچھ لوگ ہیں غرور کی بنیاد پر نہیں بیٹھتے، غرور کی بنیاد پر میں کیوں بیٹھوں ان کے ساتھ. لیکن آپ ہماری مسجد میں دیکھیں گے، میں جیسے کہ کر رہا ہوں، جمعہ کے خطبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری کلاسوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں طالب علم کی طرح پڑھنا پڑتا ہے، لکھنا پڑتا ہے، طالب علم کے حدود کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہاں دیکھیں گے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، بھائی بھائی، بہن بہن آپس میں بیٹھ کر کے طلبہ کی طرح پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے مسجد میں بھی عبد الواحد ہیں، منصور ابن خلیل ہیں، ابو الحسن ہیں، اور کون کون ہیں جی، ظہیر ابن افضل ہیں، اور مختار کہاں ہیں جی، ایک مختار ابن عبد الرزاق ہیں، ایک مختار بن عبد المجید ہیں جی، اور کون ہیں. یہ سب اپنی بیویوں سمیت اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ بھی لکھتے ہیں، ان کے بچے بھی، یہ بھی لکھتے ہیں، ان کی بیویاں بھی. ایسا ماحول کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یعنی علم کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو، طالب علم کے طور پر، جمعہ کے خطبے کے لیے نہیں، جہاں پوری فیملی آ جاتی ہے. دھیان سے سنیے گا اس بات کو. تو ہمارے جو سلف ہیں، صحابہ میں، تابعین میں، آپ کے پاس صحیح بخاری، صحیح مسلم سب ہمارے پاس مسجد میں موجود ہیں. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے اساتذہ میں جہاں علماء کے نام آتے ہیں وہاں پر ان کی بیویوں کے بھی نام آتے ہیں. یعنی ان کی بیویوں کے پاس علم حاصل کیا انہوں نے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں ان کے شاگرد ہیں، بھائی بھائی کا استاذ بن جاتا ہے. باپ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے شاگردوں میں ان کے بچوں کا نام سب سے پہلے آتا ہے. بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اساتذہ میں ان کے باپ کا نام آتا ہے. یہ ہمارے صرف سلف میں آپ کو یہ مزاج ملے گا، اور یہ ہماری کلاس میں شروع دن سے بتلاتے رہتا ہوں یہ کہ ایسا ماحول کر کے. تو بہرحال آج عبد الواحد بھائی کی زبان سے نکلا، بہت خوشی ہوئی مجھے، کیونکہ میں بتلانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. تو ہماری مسجد کا جو ماحول ہے ماشاءاللہ، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں الحمدللہ. بہرحال جس کو اللہ کے پاس انعام حاصل کرنا ہو وہ بچی کچھ زندگی میں فائدہ اٹھا لیں. اپنی آنکھیں ان کی کھل جانی چاہیے، اور پھر کم از کم اس مسجد میں نہیں پڑھنا ہے، کہیں اور جا کے پڑھ لیں، یا میرے پاس نہیں پڑھنا ہے کہیں اور پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں، اپنا سگا بھائی سمجھیں، اور میرے گھر کو اپنا گھر سمجھیں. اور آپ کو پورا اختیار ہے، جب چاہیں آپ مجھ سے پڑھیں اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے. بہرحال اس لیے کہ مجھے پڑھانا ہے اور آپ کو پڑھنے کا مزاج بنا لینا چاہیے. پورے انعامات ہو چکے ہیں، آخری میں ایک انعام باقی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری مسجد میں جو اللہ کے خاص فضل و کرم سے بہت ساری کتابیں ہیں. ایک بڑا مکتبہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے تو رمضان کے بعد جا کر کے دیکھ لیں. نیچے خواتین اعتکاف میں ہیں، رمضان کے بعد دیکھ لے سکتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا خاصا مکتبہ ہے الحمدللہ. اس مکتبے میں جو کتابیں ہیں وہ ہیں تو بہت الحمدللہ، لیکن اگر اس کے نام نہیں لکھے جائیں، اس کا تعارف اور اس کی فنی طور پر، پورے ایک علمی طور پر اگر اس کا تعارف ایک جگہ نہیں لکھا جائے، وہ کتاب کا نام کیا ہے، کتاب اردو میں ہے، عربی میں ہے، کون اس کا مترجم، کون محقق، کہاں سے چھپی، کس سن میں چھپی ہے، تو اور کس مکتبے سے چھپی ہے، یہ سارے معلومات بڑے بڑے مکتبوں، لائبریریوں میں آپ کو دکھائی دے گا. بڑے بڑے مکتبوں میں، جیسے عمر آباد کی لائبریری میں چلے جائیں آپ، جامعہ دارالعلوم عمر آباد کی، وہاں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی. تو ہمارے پاس اتنا بڑا مکتبہ ہے، شروع دن سے میں پریشان تھا کہ ان کتابوں کے نام کیسے لکھوں، کیسے ترتیب دوں. حتیٰ کہ میں ایک مرتبہ مشورہ بھی کیا تھا عبدالواحد بھائی سے کہ جامعہ دارالعلوم عمر آباد سے یا کلیۃ الحدیث سے یا جامعہ محمدیہ سے 2 طلبہ کو بلائیں، روزانہ کا 500 روپے دے کر کے کتابوں کے نام لکھوا لیں 3-4 دن میں. لیکن کہیں بھی ایسا کچھ ہمارے لیے کام نہیں ہو سکا. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میری اہلیہ کو، مدرسے کی فارغہ ہیں، عالمہ ہیں ماشاءاللہ، اور اس معاملے میں بڑی دلچسپی رکھتی ہیں. بڑی محنت کے ساتھ اور بہت ہی شوق کے ساتھ ماشاءاللہ بچے کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے ہماری مسجد کی جو کتابیں ہیں فنی طریقے سے، علمی طریقے سے، پوری کتابوں کے نام، پوری کتابوں کا تعارف، ہر ایک ورق میں ایک کتاب کا انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ، بہت علمی انداز میں. تو مسجد کی طرف سے ان کو ایک عظیم انعام دیا جا رہا ہے اس محنت پر، اور ان کا حقیقی انعام تو اللہ ہی عطا کرے گا. ہماری طرف سے جو ہو سکتا ہے وہ تفسیر ابن کثیر کا مکمل نسخہ جو ہے ایک مجلد میں ہے، انشاءاللہ وہ کتاب ان کو انعام میں دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ ہماری اپنی اہلیہ کا ہے، میں خود ہی رکھ لیتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ کے بنوا دیجیے. اب ہماری اس مجلس کی آخری کڑی
یعنی جن لوگوں نے امتحانات دیے اس میں ایک سوال پرچے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ اپنے تاثرات بھی لکھیں کہ انہوں نے اس طرح پڑھنے سے وہ کس طرح اس علم کو لیا ہے یا سمجھا ہے. تو اس میں سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. اس میں سے چند تاثرات ہم لوگوں کو جو ہے بہت اچھے لگے, اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ تاثرات پڑھ کر سنائیں. بتائیں نا, بتائیں آپ. تو وہ تاثرات جو ہے ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں. تو وہ تاثرات اس طرح ہیں. سب سے پہلے تاثرات جس خاتون نے پہلا انعام لیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی تفسیر سورۃ الکوثر کو پڑھ سکیں. ماشاء اللہ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے چیزیں جن سے ہم بے خبر تھے اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا. قرآن کی دیگر صورتیں اور یہ صورت یوں ہی پڑھ لیے تھے, لیکن اسے پڑھنے کے بعد ماشاء اللہ اتنی چھوٹی سی صورت میں اتنا خلاصہ ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہوئی. ایک دوسرا جو تاثر ہمارے ابو یحییٰ منصور ابن خلیل کا, انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی تفسیر پڑھنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹہر ٹہر کر ہر لفظ معنی پر غور کر کے بغیر پڑھنا نہیں چاہیے. ابو القاسم صادق امین بن اشتیاق انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن is one of the biggest miracle given to the prophet. It has many hidden treasures which can be understood if we have expertise in Arabic. When we deeply dive into it, it has so many things that Sahaba took years and years together to understood. یہ بہت ہی اچھا تاثرات ہے. انہوں نے لکھا ہے, میں اس کا مختصر سا اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, کہ قرآن مجید کو is one of the biggest miracle, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور اگر اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اسے جو ہے عربی جاننا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام جس طریقے سے ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے. Alhamdulillah, it is a great honor that Allah has bestowed upon us to learn Quran like our Salaf did. Indeed, a commendable job Sheikh Maaz Umri, may Allah keep him firm and teaching it in the way it is to be taught. تو انہوں نے شیخ ماز کی تعریف کی ہے. پھر اس کے بعد ابو احمد حسن بن شکیل انہوں نے لکھا ہے, The kind of studying tafsir of Quran is very useful and it helped us a lot in understanding Quran in the depth and following it. Surah Al-Kawthar tafsir gave us a lesson about how close we should be to Allah subhanahu wa ta'ala and how we have to come forward immediately in doing the ibadah of Allah. اس کے بعد ہمارے سید منظر بن سید مرتضیٰ انہوں نے اپنا ترجمہ اپنا تاثر لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس سورت کی تفسیر کا علم کو حاصل کرنے کی توفیق دی, اس سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی خالص اللہ کی عبادت کر کے قیامت کے دن کوثر کا مستحق بنائے. انہوں نے دعا کی ہے, آمین. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک صحیح ٹیچر کو عطا کر کے علم کی دعوت سے نوازا ہے. اللہ ہم سب کی کوشش اور عبادت کو قبول کرے, ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ابو معاذ برکت اللہ ابن عبد الرزاق انہوں نے لکھا ہے کہ خصوصاً اس طرح کی تفسیر پڑھنے سے قرآن کی عظمت ہمارے دل میں اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. حقیقت میں اس کتاب کو اتارنے کا صحیح مقصد پتہ چلتا ہے, اور اس طرح کے سارے قرآن کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے, ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ. اللہ دین کی صحیح سمجھ آئے گی, اللہ کے دین کی صحیح سمجھ آئے گی, اور قرآن کا حق بھی ادا ہوگا, اور قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور میری آنکھ کھولنے کے لیے شیخ معاذ عمری کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد
ایک خاتون سلمہ بنت عبد الغفور، انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے عظیم احسان سمجھتی ہوں جس نے ہمیں یہ موقع اور سہولت فراہم کی، اس قرآن کی تفسیر سے ہمیں اس کے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، بالخصوص اس سورۃ کوثر کو الحمدللہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا، اور اس وجہ سے قرآن مجید کو آیتوں کو لکھنے اور پڑھنے کا موقع بار بار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ہی اچھی تاثرات پیش کیے انہوں نے۔ ابو عائشہ محی الدین بن حسین انہوں نے لکھا ہے، میں ان کے زبانوں میں ہی پڑھ رہا ہوں، سورہ کوثر پڑھنے سے ایسا محسوس ہوا کہ اتنی چھوٹی صورت میں بھی اتنی تفسیر ہے، اتنی کشادگی معنی میں تھوڑا کچھ سمجھ لیا۔ یہ ملیالم کے ہیں، ملیالی زبان بولتے ہیں، اس لیے ان کی زبان اس طرح آئی ہے۔ محسوس ایسا ہو رہا ہے اللہ کے کلام کے آیتوں کو ایک ایک کر کے حرف حرف سے پڑھنے سے اس طرح سمجھ کر پڑھنا اور سیکھنا کر کو معلوم ہوا۔ کم پڑھو مگر تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ بہت اچھا تھا، جزاک اللہ خیر۔ پھر اس کے بعد ہمارے حقانی بن عبد الرحمن انہوں نے لکھا ہے، میری یہ رائے ہے کہ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو واقعی اس طرح پڑھیں جیسے ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ آگے بھی اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم بن راجن جو نو مسلم ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان، پیدائشی مسلمان کہتے ہیں، ہم لوگ جو ہے پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں جو ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہمیں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جس طریقے سے شیخ معاذ نے فرمایا کہ یہ حجت ہے، ہم لوگوں کی آنکھیں اب کھل جانا چاہیے۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ تو ان کی مادری زبان اردو ہے، نہ تو یہ پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے گھر کے حالات سے میں اچھی طرح واقف ہوں، ان کے ماں باپ سے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ مجھ سے ذکر بھی کیے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی جو ہے اسلام کی دولت سے نوازے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ فرسٹ آف آل I thank Allah subhanahu wa ta'ala and Masjid of Furqan committee members who are conducting this type of classes. After attending these Quran classes, my iman has become more strong, as well as I am teaching this to my family members. Alhamdulillah, after tafsir of Surah Al-Kawthar, I have understood deeply and will follow the teachings, inshallah. I think Allah Ta'ala will keep this tafsir in my heart till death, inshallah. My humble request to committee members is, please never stop this type of classes. Moreover, Allah has selected you, that is our Sheikh Maaz Umri, and us for this great achievement of becoming Talibul Ilm. عدنان حسین بن امتیاز، یہ ابھی رمضان میں جو ہے ہمارے امتیاز بھائی کے لڑکے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی رمضان ہی میں جو ہے انہوں نے کلاسز کو اٹینڈ کرنا شروع کیا اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے۔ صرف رمضان میں انہوں نے کلاسز کو اٹینڈ کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی پہلے سے جو ہے اس طرح ہمارے ماحول میں آنا، ہمارے ماحول کے اندر علم حاصل کرنا، یہ ان کا طریقہ نہیں تھا، ابھی یہ اسی رمضان سے جو ہے انہوں نے آنا شروع کیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے، دس کائنڈ آف اسٹڈی in tafsir of Quran benefited me a lot. The system and method of teaching made one learn a lot about this short but effective surah. This tafsir taught me about the fazilat of not delaying in ibadat of Allah and the benefits of performing salat and sacrifice. The system of teaching was easy to understand. In fact, it is difficult to know that a lot more things about this azim ayah is still left to be learned. Inshallah, if there is future class, I will try to attend every one of them. ہمارے کلاسز ہوتے رہتے ہیں، آپ اس کا جو فائدہ اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایاز بن محمد علی انہوں نے لکھا ہے، I feel that it is the way of the Salaf and Sahaba. And the Sahaba used to study the tafsir of the Quran. I have heard the Sahaba used to spend their lifetime in understanding of Quran. I have understood the meaning in depth, meaning with reference of other ayahs, especially for Surah Al-Kawthar, and understood how we should understand about the surah of Quran. پھر اس کے بعد دیکھیے ام ہانی جو 10 سال کی بچی ہے، اس کے تاثرات ہم لوگوں کو جو ہے جھنجھوڑ دینا چاہیے۔ اس بچی نے لکھا ہے، شیخ اصغر جو ہے امتحان لے رہے تھے، نیچے تھے، اور وہ جو ہے صرف 5 لوگوں نے امتحان دیا، اور مجھے پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے بچوں کو سامنے کیا اور خواتین کو جو ہے پیچھے کر کے امتحان لیے۔
تو یہ کسی کا دیکھا دیکھی نہیں لکھی ہے, یہ کسی سے کاپی نہیں کی ہے, اور دوسرے خواتین کے پیپرز ہمارے سامنے ہیں, کسی کی بات ان سے ملتی جھلتی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو کتنا علم جو ہے اس کے ذہن میں دیا ہے. یہ دیکھیے, یہ لکھتی ہے شروع سے جو پہلے دن سے تفسیر ہوئی ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی. اس سے لوگوں کے دلوں پر تو تھوڑا اثر ہوا ہوگا, اس سے مجھے بہت سی چیزیں بھی معلوم ہوئی. انشاءاللہ اگلے رمضان میں اسے بہتر سمجھنے کی کوشش کروں گی. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دین کی داعیہ بنائے. عبدالعزیز بن حافظ احمد انہوں نے لکھا ہے, اس سورت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ کفار مکہ ہو یا دنیا کے کوئی اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناپسند کرتا ہے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. تو یہ سب چند تاثرات ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے. یہ سب چیزیں جو ہے اس لیے پیش کیے گئے تاکہ ہمارے اندر جو ہے علم کا شوق پیدا ہو, اور ہمارے اندر جو ہے دینی علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو, اور ہم جو ہے اللہ کی شریعت کے قریب ہو, اور ہمیں جو ہے دینی علم کے اندر جو ہے ہم اپنا وقت لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ بھی عمل ہم لوگوں نے کیا ہے, چاہے وہ ذمہ داروں کے طور سے ہو یا طلباء کے طور سے ہو یا کسی اور روپ جو ہے ہم لوگوں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ علم کو جو ہے فرقان سے جو ہے لوگوں کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور کچھ بولنا ہے؟ اور کچھ بولنا ہے؟ تو انشاءاللہ اب ہماری مجلس ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.